ہم بیان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جس دکن میں رہتے ہیں اس دکن کے تاجدار حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ، مقام، شان، عظمت کیا ہے، اور وہ کیسی رفعتیں رکھتے ہیں، قرب الہی کے کس منزل پر فائز ہیں، تاکہ ان کا مرتبہ جانیں گے تو ان کی خدمت میں حاضری دے کر کم از کم اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت کی بھیک ان سے مانگ لے۔ حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت و رضوان یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ایسی شخصیتیں زمانے میں انتہائی کم آتی ہیں، انتہائی کم آتی ہیں، اور اس طرح کی شخصیتوں کا مقام و مرتبہ جو ہوتا ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ اس کے متعلق چند اہم باتیں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو حیات طیبہ میں اور آپ کی زندگی میں پیش آئے ہیں، میں آپ کے گوشے گدار کرنا چاہوں گا۔ ماہ ذوالقعدہ کی 16ویں تاریخ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک اور آپ کے یوم وصال کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گدار کی۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شان، اپنا مقام بیان کیا۔ میں محبت الہی میں، اللہ کی محبت کے دریا میں ایسے تیرتا ہوں کہ میرے زمانے میں کوئی سر نہیں نکال سکا، ایک میں ہوں جو اس دریا میں غوطہ لگا کر ڈوب کر بھی سر باہر نکال دیا ہوں۔ تو حضرت گیسو دراز بلند پرواز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ پہلے تصدیق کر لیتے ہیں کیونکہ پڑھے تھے، وہ بات صحیح ہو نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے پوچھ رہے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے، میں نے کہا ہے۔ تو حضرت گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے کاش جنید بغدادی بھی اس دریا میں ڈوب جاتے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 105 سال ہے۔ 105 سال آپ کی عمر ہے، تو آپ نے اپنی 105 سال کی عمر میں 105 کتابیں تحریر فرمائی، اور چھوٹی بڑی ضخیم مختصر 105 ایسی کتابیں ہیں جو عربی، فارسی اور اردو زبان میں پائی جاتی ہیں، لیکن اتنی دقیق اور مشکل ترین مسائل کے حل میں ہیں کہ علماء زمانہ بھی آپ کی ان تصانیف کو پڑھ کر سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی رشد و ہدایت اور انہیں اپنی محبت کی منزلوں سے ہمکنار کرنے کے لیے نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آپ ہی کی امت سے خاص اپنے بندوں کو روانہ فرمایا، جنہیں اولیاء، صالحین، علماء کہا جاتا ہے۔ ایسے بے شمار بندوں میں سے رب تبارک و تعالیٰ کے خاص محبوب بندے ہیں جن کا نام نامی سید محمد حسینی گیسو دراز بلند پرواز اور حضرت بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان ہے۔ ماہ ذوالقعدہ کی 16ویں تاریخ حضرت کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے حضرت گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت و رضوان کی حیات طیبہ سے متعلق اور آپ کے باطنی مقامات کے بارے میں چند اہم باتیں ہم آپ کے گوشے گدار کریں گے، اس لیے کہ حاضرین، بزرگان دین اور صالحین کا تذکرہ اور ان کی یاد ہم گناہگاروں کو بھی صالح اور نیک بناتی ہے، اور ہمارے لیے قرب الہی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ محبت الہی پانے کا طریقہ اور راستہ ہم کو انہی بزرگوں کے طریقے سے اور ان کی زندگی کے راستوں سے ہم کو ملتا ہے۔
چند باتیں پہلے خلاصے کے طور پر آپ کی حیات طیبہ کے اہم گوشے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حیات طیبہ کے کچھ اہم گوشے ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ حاضرین، حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک سید محمد بن سید یوسف حسینی علیہ رحمت و رضوان ہے، اور آپ کا شجرہ نسب اور شجرہ مشیخت، یعنی آپ کے والد ان کے والد یہ شجرہ نسب ہے، اور حضرت گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت و رضوان، پھر آپ کے مرشد، پھر ان کے مرشد، پھر ان کے شیخ، اس کو شجرہ مشیخت کہتے ہیں۔ تو حضرت کا شجرہ نسب اور شجرہ مشیخت دونوں 22 واسطوں سے حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد، جد اعلیٰ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہرات سے دہلی تشریف لائے۔ ہرات عرب کے ممالک میں سے ایک ملک میں شہر کا نام ہے، وہاں سے آپ دہلی تشریف لائے اور جہاد میں شہادت پائی۔ دہلی میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد ایاز ہے، وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت بندہ نواز کے جد اعلیٰ جو حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت دہلی میں 4 ماہ رجب 721 ہجری میں ہوئی، 4 ماہ رجب 721 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 16 ذوالقعدہ 825 ہجری میں ہوا۔ تو اس طرح آپ کی عمر شریف 105 سال لگ بھگ ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب 98 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب میری عمر حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کے برابر ہے۔ یعنی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی عمر شریف 98 سال 98 سال تھی۔ تو جب حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 98 سال ہوئی، تب آپ نے فرمایا کہ اب میری عمر حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے برابر ہوئی۔ اور حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ دولت آباد تشریف لائے تھے۔ مہاراشٹرا کا ایک مشہور علاقہ ہے دولت آباد اور خلد آباد، پھر اورنگ آباد۔ تو اس وقت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ وقت نے دہلی کو پایہ تخت چھوڑ کر دولت آباد کو اپنا پایہ تخت بنایا تھا، کیپٹل بنایا تھا اپنی سلطنت کا۔ تو اس وقت حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کے ساتھ دولت آباد آئے تھے، ملک دکن، اور پھر والد ماجد کے وصال کے بعد 16 سال کی عمر میں دوبارہ پھر دہلی واپس ہو گئے۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال اسی شہر دولت آباد میں ہوا، پھر غالباً انتقال کے 2 سال کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ دہلی واپس ہوئے۔ حاضرین کرام، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف جب 80 سال کی ہوئی تو آپ دہلی سے دولت آباد اور بیڑ اور قندھار سے ہوتے ہوئے گلبرگہ تشریف لائے۔ 80 سال کی عمر میں آپ دوبارہ گلبرگہ تشریف لائے۔ دکن کو بچپن میں آئے تھے، پھر 80 سال کی عمر میں گلبرگہ شریف تشریف لائے۔ البتہ راستے میں اپنے والد ماجد کے زیارت کرتے ہوئے دولت آباد پہنچے، وہاں پر زیارت کی، پھر وہاں سے بیڑ آئے۔ وہاں پر ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت شاہ کوچک رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے میں باحیات تھے، آبادی سے دور تھے، ان سے بھی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی، اور پھر وہاں سے قندھار شریف تشریف لائے۔ یہ ایک قدیم شہر ہے، وہاں پر ایک قدیم بزرگ ہیں جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمانہ بھی ہیں
اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی تھی، جن کا مزار خندار شریف میں ہے، اور حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ حضرت حاجی سرور سیاح سید سعید الدین رحمۃ اللہ علیہ، سعید الدین رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے مزار پاک کی بھی حضرت بندہ نواز نے قندھار شہر میں زیارت کی، پھر وہاں سے گلبرگہ تشریف لائے۔ تو 80 سال کی عمر میں آپ یہاں تشریف لائے، تو یہاں گویا کہ ملک دکن میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال کی عمر شریف گزاری۔ اور حاضرین، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 105 سال ہے۔ 105 سال آپ کی عمر ہے، تو آپ نے اپنی 105 سال کی عمر میں 105 کتابیں تحریر فرمائی، اور چھوٹی بڑی ضخیم مختصر 105 ایسی کتابیں ہیں جو عربی، فارسی اور اردو زبان میں پائی جاتی ہیں، لیکن اتنی دقیق اور مشکل ترین مسائل کے حل میں ہیں کہ علماء زمانہ بھی آپ کی ان تصانیف کو پڑھ کر سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، اتنی گہری آپ کی تصانیفیں اور کتابیں ہیں۔ پھر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کو ہم آپ کے شیخ محترم پیر طریقت کے قول سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری 70 سال کی عمر میں، یعنی 70 سال کے بعد ایک لڑکا مجھے پچھلے زمانے کے حالات یاد دلا رہا ہے۔ جب حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں، یعنی 16-18 سال کی عمر میں، آپ اپنے شیخ اور اپنے پیر کی صحبت میں تربیت پا رہے تھے اور منازل سلوک طے کر رہے تھے، ریاضت اور مجاہدے کر رہے تھے، اس وقت آپ کے شیخ نے چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 70 سال کے بعد ایک لڑکا مجھے اپنے بچپن کے حالات یاد دلا رہا ہے۔ مطلب اور معنی بالکل یہ ہے کہ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچپن میں رب کو پانے کے لیے، حب خداوندی حاصل کرنے کے لیے، قرب الہی کی طلب میں جو ریاضتیں، مجاہدے اور مشکلات اٹھائے تھے، جو عبادتوں کی آپ کی کیفیتیں تھیں، وہ حالات 70 سال کے بعد حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیے تھے، وہ کیفیتیں آپ نے اختیار کی تھی، اس طرح کے مجاہدے آپ نے کیے تھے۔ حاضرین، سمجھنے کی بات ہے کہ ایک پیر، ایک شیخ اپنے مرید کی اس طریقے سے تعریف فرما رہے ہیں۔ اور حاضرین، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب علم حاصل کیا اور سمجھا کہ اب علم پر اکتفا کرنا چاہیے، جیسے تفسیر قرآن مجید، حدیث شریف، فقہی کتابیں وغیرہ، یہ سب پڑھ کر آپ علم پر اکتفا کرنا چاہے، تو اپنے شیخ کی یعنی چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ حضرت، میں اب ترک تعلیم کرنا چاہتا ہوں، یعنی تعلیم یہاں پر روک دینا چاہتا ہوں، موقوف کرنا چاہتا ہوں، تاکہ معرفت کا علم حاصل کروں، منازل سلوک طے کروں اور اللہ تعالیٰ کی قربت پا سکوں۔ تو حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، ابھی آپ کو یہ کتابیں پڑھنا ہے۔ کیا کتابیں پڑھنا ہے؟ فرمایا ابھی ہدایہ پڑھیے، جو علم فقہ کی کتاب ہے، فقہ حنفی کی، اور بزدوی پڑھیے، جو اصول فقہ حنفی مسلک کے مطابق اصول فقہ کی کتاب ہے، اور فرمایا رسالہ شمسیہ پڑھیے، جو علم منطق کی کتاب ہے، کشاف پڑھیے، علم تفسیر کی کتاب ہے، اور مفتاح پڑھیے، جو علوم بلاغت کی کتاب ہے، تو سکاکی کی کتاب ہے مفتاح۔ یہ ساری کتابیں آپ پڑھیے، اس کے بعد آپ علوم معرفت کے لیے قدم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جب تک یہ کتابیں نہیں پڑھیں گے، آپ ولایت کے حالات اور ولایت کے مقام پانے کے لیے تصوف اور معرفت کی کتابیں یا پھر وہ علم حاصل مت کریے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حاضرین، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی اعلیٰ مقام جو پائے ہیں، یہ مرتبہ، یہ مقام بغیر علم دین کے نہیں پائے۔ یعنی اردو کسی بھی زبان کی 2-4 کتابیں پڑھ کے آپ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم ہو گیا، بلکہ علماء، اپنے وقت کے علماء جو ضخیم اور قدیم علم دین کی کتابیں، علم تفسیر، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث وغیرہ کی پڑھا کرتے تھے،
وہ سب حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی اور ان کے استاد نے فرمایا جب تک یہ آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے تب تک ولایت کے اور معرفت کے میدان میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب تک کہ علوم دینیہ حاصل نہ کیے جائیں تب تک علوم معرفت حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو حاضرین کرام، حضرت سیدی بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ نہایت اونچا اور اعلیٰ ترین ہے، اور آپ نے جو اپنے مریدین، معتقدین وغیرہ کے درمیان علم دین کی اشاعت کی اور اپنے وقت کے آپ کے ہاتھ پر ارادت رکھنے والوں کو ولایت کے مرتبے پہ فائز کیا، آپ کا سلسلہ ملک دکن میں خاص طور پر، اس کے علاوہ پورے ہندوستان میں اور افغانستان وغیرہ کے علاقوں میں بھی کثرت سے زیادتی کے ساتھ پھیلا ہے۔ تو یہاں خاص طور پر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے جو بزرگان دین اور اولیاء کبار مشہور ترین جو حضرات ہیں، حیدرآباد میں چند ہیں، دیگر مقامات پر بھی ہیں، ملک دکن میں خاص طور پر ان کے چند نام یہ ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے بیعت اور ارادت رکھنے والے بزرگان دین جو بعد میں صدیوں کے بعد بھی آئے ہیں، سلسلہ جو ان کا حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، ان میں مشہور بزرگ حیدرآباد کی مشہور ترین شخصیت ہے حضرت سید حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، ٹولی چوکی کے علاقے میں جو آپ کا مزار مبارک ہے، اور اسی طرح حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ جو مصری گنج میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ یہ دو بزرگ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد امجاد میں سے بھی ہیں، اور انہی کا سلسلہ طریقت اور سلسلہ معرفت بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح مراد نگر میں ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت مراد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے یہ محلہ آباد ہے، وہ بھی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے وابستہ رہتے ہیں۔ ایسے ہی حیدرآباد میں ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت میراں جی خدا نما رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک ضیاء گوڑا میں کمرقی گنبد کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسی طرح حیدرآباد کی ایک بڑی مشہور شخصیت ہے حضرت مچھلی والے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امبر پیٹ جانے کی راہ میں چادر گھاٹ میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ یہ سارے حضرات حیدرآباد میں ہیں اور حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیجاپور اور اس کے اطراف و اکناف میں دو مشہور بزرگ پائے جاتے ہیں، حضرت سید امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ان کے مرید اور خلیفہ حضرت سید عبد القادر جگت گرو رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے بہت سارے اکابر اولیاء اللہ ہیں، لیکن جو مشہور ہیں ان کے چند نام ہم نے آپ کے گوشے گدار کیے ہیں، جو حضرت گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ طریقت سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے سلسلے سے بیعت و ارادت اور خلافت رکھتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، یعنی آپ کے القابات ہیں، زمانہ جن القاب سے آپ کو یاد کرتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو القابات ہوتے ہیں وہ شخصیت کے مقام اور مرتبے اور ان کی سخاوت اور ان کی مہربانی اور ان کے علمی مقام اور اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت کی مقامات بلند درجات کے اعتبار سے القابات ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخص ہوتے ہیں، مگر کئی لوگ ان کو کئی نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی سے علمی طور پر اپنے علم کا مظاہرہ کیے ہیں تو لوگ عالم کہہ دیتے ہیں۔ کوئی غریب آدمی پر اگر انہوں نے کوئی احسان کیا، مدد کی، تو غریب ان کو سخی کہتا ہے۔ بہرحال جو جیسے ہوتے ہیں لوگ ویسے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ جیسا اچھا سابقہ پڑتا ہے اور اچھی صفت کا مظاہرہ ہوتا ہے ویسا لوگ یاد کرتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے 99 ناموں سے یاد کیا ہے۔ بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے، تاریخ نامی ایک مشہور کتاب ہے جو حضرت کے حالات اور حضرت کے خاندان کے حالات پر لکھی گئی ہے، ہندوستان میں کئی ایک مقامات سے یہ کتاب چھپی ہے، تو اس کتاب میں حضرت کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں جو اس وقت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ نے ان ناموں سے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا ہے۔ میں چند نام آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ اگر موقع ملے تو سن لیجئے بار بار۔ بزرگوں کا نام سننے یا اس سننے کے ساتھ میں نام دہرا لینے کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کی تاثیر اپنے دل پر، اپنی عقل پر، اپنے دماغ پر، اپنے جسم پر ہوتی ہے۔
آپ یہ نہ سوچے نام پڑھے تو نام سنے تو کیا فائدہ ہوتا، مطلب اچھی بات کا بھی اثر ہوتا ہے، بری بات کا بھی اثر ہوتا ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے، اسی وجہ سے تو چہرہ اپنی رنگت بدلتا نظر آتا ہے۔ تو ایسے ہی حاضرین اولیاء اللہ بزرگان دین کے ناموں کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے، عقل پر بھی ہوتا ہے، دماغ پر بھی ہوتا ہے، روح پر بھی ہوتا ہے، جسم پر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ لوگ کڑی دھوپ سے ہوتے ہوئے مسجد میں آ گئے، اور جیسے مسجد کے اندر داخل ہو گئے بڑی ٹھنڈک محسوس کرنے لگے، کیونکہ اے سی کا اہتمام ہے۔ مطلب ہم جس جگہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اس ماحول کا اثر ہوتا ہے، جو سنتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی بزرگوں کے نام سنیں گے پڑھیں گے تو اس کا بھی اثر ہوگا، اس کی تاثیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال تقریباً مان لیجئے کہ 500-600 سال پہلے بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو جس کو جو نعمت نہیں ملی وہ انہوں نے اپنے ان نعمتوں کے ساتھ میں اس نام کے ساتھ حضرت کو یاد کیا۔ وہ چند نام ہم آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ حضرت کے القابات اور ناموں میں ایک نام آپ کا محمد ہے، وہ تو آپ کا نام ہی ہے، سید محمد حسین احمد بھی آپ کا نام ہے، اور اسی طرح نور چشم احمد، ابو الفتح، ابو المشائخ، ابو البرکات، خواجہ صدر الدین، سلطان العاشقین، امام المتقین، قطب، گیسو دراز، خواجہ بندہ نواز، پیر پیراں، عامر سینہ ویراں، عالم بر عالم، گوہر دریائے قدیم، سید جید، مرشد مشید، استاد الاساتذہ، خاتم الولایہ، جامع شریعت و طریقت، ولی اکبر، قطب الاقطاب، صاحب دل، کامل، عادل، باذل کا معنی خرچ کرنے والے، قابل، مقبل، متمکن، متحقق، متوکل، خیر الاخیار، کعبہ احرار، بحر الاسرار، موج دریائے رحمت، آسمان عظمت، عرش عزت، اور لالۂ باغ رسالت، رہنمائے طریق ہدایت، مالک ملک ولایت، عیسیٰ دم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پڑھ کے پھونکتے تھے جس کی وجہ سے مردے زندہ ہوتے تھے، تو عیسیٰ دم آپ اس کا مظہر ہے، اور پھر مبارک قدم، حسنی، حسینی، مست جامع تجلیات، کاشف اسرار کشوفات، جان صاحب دلاں، مقبل مقبلہ، دہندہ بے منت، اور بخشندہ جنت، یعنی اپنی ولایت کے بلبوتے پر لوگوں کو جنت میں لے جانے والے، حامل جفائے یاراں، لوگ اگر ظلم و زیادتی بھی کریں تو برداشت کرنے والے، اور کار کشائے بیکاراں، بیکار لوگوں کو کام پر لگانے والے، اور فائق، فائز، عاشق صادق، حاذق، اور چراغ خاندان، شمع جہان، نادرہ زمین و آسمان، مخدوم جہاں، سلیم القلب، کریم الطرفین، ابو الحسن، عارف فلک معارف، مظفر علی الاعداء، یعنی دشمنوں پر جن کی مدد کی گئی، پاک، بے باک، قتال، اور دشمن پائی مال، ابن بنت رسول اللہ، نور اللہ، وجہ اللہ، کریم اللہ، فضل اللہ، سر ذات الہ، جمال اللہ، فیض اللہ، اور جلال اللہ، کلام اللہ، لسان اللہ، الفاعل للہ، القابل من اللہ، الآخذ عن اللہ، الحاضر مع اللہ، الماشی فی اللہ، القائم باللہ۔ یہ تقریباً حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے نام مبارک اور آپ کے القابات ہیں جو آپ حضرات نے سماعت کیے ہیں۔ اب ان کے معنی، ان کا مفہوم، ان کا مطلب اگر ہم بیان کریں گے
تو ماشاءاللہ ایک طویل وقت لگ جائے گا، لیکن ان ناموں کے سننے کی برکت تو الحمدللہ کم از کم ہم کو حاصل ہو گئی۔ حاضرین کرام، اس گفتگو کے ساتھ اب چند اہم باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت و رضوان، یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ایسی شخصیتیں زمانے میں انتہائی کم آتی ہیں، انتہائی کم آتی ہیں، اور اس طرح کی شخصیتوں کا مقام و مرتبہ جو ہوتا ہے اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ اس کے متعلق چند اہم باتیں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو حیات طیبہ میں اور آپ کی زندگی میں پیش آئے ہیں، میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ حاضرین، بہت سے اولیاء اللہ اپنے زمانے کے اولیاء سے ملاقات کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ اپنے زمانے میں جو ولی ہوتے ہیں ان سے ملتے ہیں، ان کے شیخ سے، ان کے بزرگوں سے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کچھ ایسے حالات بھی ہیں کہ صدیوں پہلے جو بزرگان دین گزر چکے ہیں، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی ملاقات کی۔ مثال کے طور پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ سے تقریباً 400 سال 500 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے، ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بھائی حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آپ نے ملاقات کی، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسے بزرگوں سے کیسے مل سکتا ہے۔ حاضرین، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا، اس کے بعد اصل گفتگو کروں گا تاکہ ہم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت سائنسدان، میں اس وقت کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، قریب 130-40 سال پہلے کی بات ہے، اب تو اور ترقی ہو چکی ہے۔ 130-40 سال پہلے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سائنسدانوں کے پاس ایک نسخہ ہے، ایک طریقہ ہے جس کو ہپناٹزم کہتے ہیں۔ وہ ہپناٹزم کے ذریعے ایک آدمی رہتا اسی جگہ پر ہے، لیکن اس سے گفتگو کر کے جہاں پہنچائیں گے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، نہ صرف پہنچتا ہے بلکہ وہاں کی چیزیں بھی لے کے آ سکتا ہے۔ اور یہ تجربہ اس زمانے میں، آج سے 130-40 سال پہلے، تجربہ یورپین ممالک میں کیا گیا، جو ترقی یافتہ ممالک سمجھے جاتے ہیں، تجربے کیے گئے باضابطہ۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مسلمان خیر شک میں ہوں نعوذ باللہ، لیکن غیر مسلم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے۔ دین اسلام میں بھی ایسے بہت سارے امور ہیں جو ہو سکتے ہیں، ان کو ہم ہپنوٹزم تو نہیں کہیں گے مگر اسے کرامت ضرور کہیں گے۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا اس کو کہتے ہیں، اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا، یہ کیفیتیں ممکن ہیں، پچھلے زمانے میں ہوئی بھی ہیں اور ہو بھی سکتا ہے۔ تو اس طرح ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں عالم روحانیت میں منتقل ہو کر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں سے ملاقات کی۔ تو کس سے کیا ملاقات ہوئی، کیا بات ہوئی، یہ جو مقام ہے یہ بہت اونچا مقام ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عقیدت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو عقل ہے اور دوسرا دینی عقیدت۔ تو دینی عقیدت اور عقل پائی جائے تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب کسی کے پاس دین کی عقیدت نہ ہو یا پھر عقل نہ ہو تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ان میں سے چند اہم باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی روح سے میری ملاقات ہوئی۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت، آپ سلطان العارفین ہیں اور آپ نے ایک مرتبہ ایک بات فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ ہر شخص کا سر کسی نہ کسی کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور بایزید بستامی نے فرمایا ایک میں ہوں کہ میرا سر کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ تو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا کہ ہاں سید محمد، میں نے یہ کہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت آپ کا بھی تو سر جھکا ہوا ہے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرما رہے ہیں کہ آپ کا بھی تو سر جھکا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرا سر کس کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کا سر نبی کے لائے ہوئے دین کے سامنے جھکا ہوا ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ میرا سر نبی کے دین کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو حاضرین کرام، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں، بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جو گفتگو فرمائی تھی، اگلے زمانے میں تشریف لا کر ان کی روحانیت سے ملاقات کر کے انہوں نے کیا بات فرمائی اور اس میں کس بات کی گہرائی کی ضرورت ہے، وہ گہرائی حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے پیش کی۔ تو یہ کوئی بے ادبی کا معاملہ نہیں ہے، اس کو بے ادبی یا پھر بڑوں کے سامنے ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہے۔ بات دراصل کیا ہے، جتنے قدیم بزرگان دین گزرے ہیں انہی کے فیضان سے آنے والے بزرگوں پر دل کے حالات اور معرفت کے احوال کھلتے ہیں، انہی کے فیضان سے کھلے ہوئے رہتے ہیں، وہ انہی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی کسی قسم کی بے ادبی کی بات نہیں ہے، یہ دل کی حالتیں ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا کہ ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں سب جان لیا، ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک اور گہرائی کی بات جاننے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ بعد میں بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جو بعض پہلے والے لوگوں کے علم میں بھی اور نکات اور دقائق اور گہرائیاں نکالتے ہیں، تو انہی کے علم سے نکالی گئی گہرائی ہے، کوئی الگ بات نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ فرمایا، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے میری ان کی روح سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، یہ جو بات لکھ رہے ہیں یہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک پر لکھی گئی مشہور کتاب ہے، جو آپ کے شاگرد اور آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ حضرت محمد علی سامانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ سیرت پاک بندہ نواز کی کتاب ہے، سیر محمدی۔ سیر محمدی مطلب سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، اس پر آپ نے جو کتاب لکھی فارسی زبان کی کتاب ہے، اس میں آپ یہ حالات بیان فرما رہے ہیں۔ گویا کہ حضرت بندہ نواز سے آپ نے خود سنا، حضرت محمد علی سامانی رحمۃ اللہ علیہ نے، مؤلف نے، کتاب لکھنے والوں نے خود سنا اور اس کتاب میں نقل فرمایا۔ تو فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک بات کہی تھی، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا جس نے بھی دریائے محبت الہی میں غوطہ لگایا، دریائے محبت الہی میں جس نے بھی غوطہ لگایا اس کا سر اس میں ڈوب گیا، وہ سر نکال نہیں سکا۔ اللہ کی محبت کا ایک دریا ہے، اس میں جو غوطہ لگائے اس میں اندر ہی رہ گئے، کوئی سر نہیں نکال سکا۔ پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دریا سے سر نکالا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے دریا میں، دیکھیے گرما کا موسم آ گیا تو لوگ کنال میں، ندی میں، سوئم پول میں، بولی میں تیر کے اپنے آپ کو ترم خان سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ والے اللہ کی محبت کے دریا میں، اس کے سمندر میں تیرتے تھے، اور جو اس دریا میں ڈوب گئے وہ فنا نہیں ہوئے، وہ اللہ کی محبت میں باقی رہ گئے، محبت الہی میں وہ باقی رہ گئے۔ لیکن جو تیر گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو تیر گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شان، اپنا مقام بیان کیا، میں محبت الہی میں، اللہ کی محبت کے دریا میں ایسے تیرتا ہوں کہ میرے زمانے میں کوئی سر نہیں نکال سکا، ایک میں ہوں جو اس دریا میں غوطہ لگا کر ڈوب کر بھی سر باہر نکال دیا ہوں۔ تو حضرت گیسو دراز بلند پرواز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ پہلے تصدیق کر لیتے ہیں کیونکہ پڑھے تھے، وہ بات صحیح ہو نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے پوچھ رہے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات تو بالکل درست ہے، میں نے کہا ہے۔ تو حضرت گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے کاش جنید بغدادی بھی اس دریا میں ڈوب جاتے، اس دریائے محبت میں جنید بغدادی بھی ڈوب جاتے۔ مطلب آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس دریا میں ڈوب کر باہر نکلے اور سر اپنا باہر نکالا، مطلب جام محبت الہی پی کر بھی باقی ہیں، زندہ ہیں، ہوش میں۔ حضرت بندہ نواز فرما رہے ہیں کہ آپ محبت الہی کا جام پی کر بے ہوش ہوتے تو اچھا ہوتا،
کیوں؟ حاضرین کرام، یہاں اولیاء کے پاس 2 مرتبے ہیں، اس مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ ہر ایک کا ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے، اور ہر میدان میں کچھ خاص اصطلاحات ہوتے ہیں، ہر میدان میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس الگ، وکیلوں کے پاس الگ، تجارت کرنے والوں کے پاس الگ، اولیاء اللہ کے پاس بھی کچھ خاص درجات ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک حالت جو اللہ والوں کی ہوتی ہے، ایک حالت کو کہتے ہیں حالت سکر، اور ایک حالت کو کہتے ہیں حالت سحو۔ حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں میں سحو یعنی بیداری کی حالت میں ہوں، بندہ نواز فرما رہے ہیں کہ سکر کی حالت میں ہونا چاہیے۔ کوئی جام محبت الہی پی کر بھی ہوش میں آتا ہے؟ تو بندہ نواز کے پاس حالت سکر اولا ہے، جنید بغدادی کے پاس حالت سحو اولا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے درجے اور اپنے مذاق مطلب مزاج، انہوں نے اپنے مذاق کی بات کی، بندہ نواز نے اپنے مذاق کی بات کی۔ بہرحال یہ ایک علم کا دریا ہے، 2 بزرگ اس طرح گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے حضرت علاء الدین گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ تقریباً 806 ہجری میں گلبرگہ تشریف لائے، گوالیار کے تھے، گلبرگہ تشریف لائے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کے پاس کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں، علم تصوف، علم معرفت کی کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کون سی کتابیں؟ ایک کتاب کا نام ہے تمہیدات قاضی عین القضات، تمہیدات بڑی مشکل ترین کتاب ہے علم معرفت کی، اور ایک کتاب ہے فصوص الحکم حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ 2 کتابوں کے ساتھ اور ایک کتاب ہے السوانح، یہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ کتابیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ علاء الدین گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو 2 کتابیں تو پڑھاؤں گا، تمہیدات اور فصوص الحکم، لیکن جو کتاب السوانح ہے امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ احمد غزالی سے اجازت نہ لوں۔ امام احمد اور امام محمد غزالی حضرت غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں، تو اس زمانے کے بزرگ تھے، تو ان سے میں جب تک اجازت نہیں لوں گا تب تک وہ کتاب نہیں پڑھا سکوں گا۔ علاء الدین گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضرت اجازت کی کیا ضرورت؟ تو فرماتے ہیں تم سے پہلے میں نے ایک شخص کو السوانح کتاب پڑھایا تھا، جب میں نے پڑھانے کا ارادہ کیا، ابھی شروع نہیں کیا تھا، حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب میں آئے۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب میں آئے اور فرمایا کہ سید محمد میری کتاب سوانح یہ ایک اچھوتی کتاب ہے، یعنی آج تک کسی نے اس کو چھوا تک نہیں ہے، ایسی کتاب میں نے لکھی ہے، کوئی چھوا تک نہیں ہے، مطلب کوئی پڑھے نہیں یا پڑھ کے سمجھے نہیں۔ اتنا زمانہ گزر گیا، یعنی تقریباً 350 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا، اور آپ اب پڑھانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام کیا مردوں کے سامنے آپ اچھوتی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں؟ مطلب میں مردان حق میں سے ہوں، میرے لیے کون سی کتاب مشکل ہو سکتی ہے؟ تو امام احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس کتاب کو پڑھانا ہی چاہتے ہیں، مطلب اس کتاب کے سامنے سے گزرنا ہی چاہتے ہیں، تو مشکلات بھی اٹھاؤ گے۔ بس خواب میں اتنا کہا۔ اس کے بعد سے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 6 مہینے تک بخار آیا، 6 مہینے تک بخار آیا۔ اس کے بعد حضرت علاج کے باوجود وہ بخار کم نہیں ہوا۔ پھر خواب میں حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا اب تمہارے مشکلات گزر چکی ہیں، وہ کتاب آپ پڑھا سکتے ہیں۔ پھر اگلے دن سے بخار کم ہو گیا، پھر حضرت بندہ نواز نے وہ کتاب پڑھائی السوانح، یعنی لکھنے والے نے مان لیجئے کہ 300 ساڑھے 300 سال پہلے جو کتاب لکھی تھی، اس درمیان میں کوئی ایک بھی شخص دنیا میں وہ کتاب نہیں پڑھائی۔ ایک بندہ نواز ہیں جنہوں نے اپنے اس کتاب کے مؤلف سے اجازت لے کر وہ کتاب پڑھائے ہیں۔ تو غور کیا جا سکتا ہے حضرت بندہ نواز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ گلی کوچوں میں بازاری کام کرنے والے، تجارت کرنے والے، دنیا میں پھنسے ہوئے لوگوں کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی۔
وہ کون سی اچھی اہمیت والی بات ہے. پڑھنے پڑھانے والوں سے پوچھئے یہ کون سا مقام ہے. پڑھنے پڑھانے والوں سے پوچھئے پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے. تو ایسی کتاب حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ پڑھائے ہیں جو کتاب دنیا میں کسی نے نہیں پڑھائی، سب سے پہلے حضرت بندہ نواز نے پڑھائی. ایسے اعلیٰ ترین اونچے مقام والے بزرگ ماشاءاللہ ملک دکن میں پائے جاتے ہیں. بندہ نواز کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے. علم حقیقت و معرفت اور علم شریعت و طریقت کے تاجدار ہیں. یہاں لوگ رینگتے ہیں جہاں پر حضرت بندہ نواز تیز رفتاری کے گھوڑے وہاں پر چلاتے ہیں. ایسی شخصیت کا نام حضرت بندہ نواز گیسو دراز ہے. تو حاضرین کرام، پھر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علاء الدین گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کو پھر اپنے دو شہزادے حضرت سید محمد اکبر حسینی، سید محمد اصغر حسینی رحمۃ اللہ علیہما کو یہ کتاب پڑھائی. اور یہ حضرات نے اس کتاب کی شرح بھی لکھی، یعنی اس کی تفصیلات وضاحتیں بیان کی اس کتاب کی. جب حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا پہلے مؤلف سے اجازت لو، اس کے بعد کتاب دوسروں تک پہنچاؤ، اس سے پہلے کتاب کی شرح تم مت کرو. تو بہرحال حاضرین، یہ مقام ہے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا. اور ایک واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اور باقی تفصیلات تو بہت ساری ہے. اس میں سے ایک ہے حضرت احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بندہ نواز فرما رہے ہیں ان کی روح سے میری ملاقات ہوئی، جو یہ اس کتاب سوانح کے مؤلف ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے پاس گئے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے مشہور بزرگ ہیں، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب وغیرہ کے مؤلف، کیمیاء سعادت، کئی کتابوں کے مؤلف ہیں. تو کیا آپ ان کے پاس گئے اور وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو آپ نے انہیں سلام کیا؟ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے آیت مکمل کر کے قرآن مجید بند کیا، تلاوت موقوف کی اور سلام کا جواب دیا اپنے بھائی کا. پھر اس کے بعد کہا کہ سلام کرنے میں شریعت کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کے دوران اور کھانا وغیرہ کھانے کے دوران مشغولیت میں رہنے کے وقت میں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں قرآن پڑھ رہا تھا اور آپ آ کر سلام کرنے لگے. تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھتے ہیں، یعنی اپنے سے 300-350 سال قدیم بزرگ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے ایسا کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے ایسا کیا تھا. تو بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آپ نے سلام کیوں کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، آپ نے کیوں سلام کیا؟ آداب شریعت کا لحاظ کیوں نہیں رکھا؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے بھائی محمد غزالی جوتوں کی دکان پر تھے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے مگر ان کے تصور میں جوتے خریدنے کا تصور تھا. تھوڑی دیر کے لیے بات ہے، ایسا مطلب نہیں ہم جیسے کرتے ہیں نماز کی رکعت باندھے تو سلام پھرنے تک باہر، وہ مراد نہیں ہے. خیالات ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آتا چلے جاتا ہے، وہ اسے باقی نہیں رکھتے اللہ والے. مگر کچھ دیر کے لیے جو خیال آیا تھا کہ جوتے خریدنا ہے، اس کو پکڑ لیے ان کے بھائی احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کے دل کے خطرات سے بھی واقف تھے. ایسا اعلیٰ مقام رکھتے تھے حضرت احمد غزالی. تو محمد غزالی چونکہ جوتوں کی دکان پر تھے اس لیے میں نے ان کو سلام کیا، وہ اگر قرآن کی تلاوت میں ہوتے تو میں کیوں سلام کرتا؟ تو حاضرین، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محمد غزالی تو جوتوں کی دکان پر تھے مگر آپ ان کے پیچھے کہاں جا رہے تھے؟ آپ ان کے پیچھے کہاں جا رہے تھے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کے درمیان ان کا ذہن کہیں اور تھا تو آپ کا ذہن بھی تو ان کے جوتوں کے پیچھے تھا. تو یہ سن کر حضرت احمد غزالی مسکراتے ہیں. تو حاضرین، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے مراتب، مقامات، بلندیاں کیا ہیں، یہ سمجھنے کے لیے چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اب یہ ایسی گہری اور عمدہ باتیں ہیں کہ عام طور پر اس طرح کے حالات اور واقعات عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے. نہیں آئے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب واقعات جو بھی بیان کیے گئے ہیں یہ کوئی شریعت کے، طریقت کے، قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے. یہ بزرگوں کے حالات ہیں، وہ حالات ان کو جو پیش آئے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. ہم بیان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جس دکن میں رہتے ہیں اس دکن کے تاجدار حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ، مقام، شان، عظمت کیا ہے اور وہ کیسی رفعتیں رکھتے ہیں، قرب الہی کے کس منزل پر فائز ہیں. تاکہ ان کا مرتبہ جانیں گے تو ان کی خدمت میں حاضری دے کر کم از کم اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت کی بھیک ان سے مانگ لے جو رب نے ان کو عطا فرمایا ہے.
تو بہرحال حاضرین کرام، ماہ ذوالقعدہ کی 16ویں تاریخ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک اور آپ کے یوم وصال کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا علم و عرفان کا کچھ حصہ ہمارے دلوں پر، ہماری ارواح پر نازل فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔